اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو ہم اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیں گے اور اس کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے مذہب پر لے آؤں۔ اب بادشاہ کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں، لہذا بادشاہ نے اس کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، اختیارات دیں گے، سہولیات دیں گے، بس تم ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ مگر ان اللہ کے بندے نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو بادشاہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نوجوان بیٹی آتی ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کو پریشان حال دیکھا تو اس نے پوچھا، ابا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی، در حقیقت معاملہ یہ ہے۔ پھر بادشاہ نے ساری حقیقت سے اپنی بیٹی کو آگاہ کیا۔ اس پر بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی راستہ نکالتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی بیٹی کو اجازت دے دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان اللہ کے بندے کو ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اب تم ہی کوئی راستہ نکالو۔ اب بادشاہ کی بیٹی ان اللہ کے بندے کے لیے کھانا لاتی اور بن سنور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح یہ بندہ اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے حسن و جمال پر فدا ہو جائے۔ یہ لڑکی 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر ان اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ اسی طرح 40 دن گزرنے کے بعد وہ لڑکی ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت ہوں، ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں، اور میں تمہارے لیے روزانہ بن سنور کر آتی رہی، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تو مرد نہیں ہے یا اور کیا معاملہ ہے؟ ان اللہ کے بندے نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے اور تم نے ان کا کہنا مانا ہے تو مجھے بھی کچھ تعلیمات دو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کیسا ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بندے نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ شکار کرنے کو آئے تھے، شکار ہو کر چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، لہذا ان اللہ کے بندے نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی رحمت اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔
ناظرین گرامی، حیرت کی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر ان اللہ کے بندے نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یا اللہ، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی۔ دوستو، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ ہماری کامیابی بس اسی میں ہے کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں اور سکھائیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں۔ ناظرین گرامی، آج کے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ گناہ کر نہیں پاتے، کیونکہ گناہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، دین اسلام سے دور ہو کر ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے مصروف وقت میں سے زیادہ نہیں تو کچھ وقت دین کو سیکھنے کے لیے ضرور نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔